جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے ہمارا چوتھا سٹیپ اللہ یجتبی مکمل ہو گیا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیسے پردہ کرنا ہے اور پردے کی فرضیت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ بہت ساری بہنوں نے بتایا کہ انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور اپنے لیے خالص کر لیا، اور جسے اللہ چن لے اس سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے لیے چن کر خاص بنا دے، آمین اللہم ثم آمین۔ اب آتے ہیں اپنے پانچویں اور آخری سٹیپ پر، جو بہت خوبصورت ہے، جس کو سن کر ہی دل کھل اٹھتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور جسے اللہ اپنا رنگ عطا کر دے اسے پھر کسی اور کی حاجت نہیں رہتی۔ آپ سب انمول ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو اپنا رنگ عطا کیا ہے۔ اس کو مان نہیں پڑنے دینا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا تاکہ یہ مزید آپ پر چڑھتا جائے اور تاعمر آپ اس میں چھپی رہیں۔ آپ کو اللہ نے چن کر ازکیٰ ستھرا کر لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس چناؤ کو برقرار کیسے رکھنا ہے۔ ایک سوال جو کیا جاتا ہے کہ ہم شادی میں پردہ کیسے کریں؟ اگر ہماری شادی ہو تو کیسے ہم پردے میں رہ کر سب مینج کریں؟ آپ پردے میں رہ کر اپنی شادی کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے جتنی ممکن ہو سکے، اور آپ جیسا چاہیں ڈریس پہنے لیکن خیال رہے اس میں آپ پوری ڈھکی ہوئی ہوں، برہنہ نہ ہو، جیسے آج کل لڑکیاں ڈریس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہیں، اس قدر باریک لباس پہنتی ہیں کہ سب کچھ عیاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے ملبوسات سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ باقی آپ جیسا چاہیں لباس زیب تن کریں لیکن حدود سے تجاوز نہیں کرنا اور خود کو مکمل پردے میں رکھنا ہے۔ آپ کو جو ڈریس ہے اس کے ساتھ کا اسکارف لیں، اس سے اچھے سے نقاب کریں اور شادی کا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ اس طرح آپ پردے میں بھی رہیں گی، محفوظ ہر نظر سے، اور آپ پرسکون رہیں گی اور انجوائے بھی کر سکیں گی۔ کچھ لڑکیوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت گنہگار ہیں، وہ پردہ نہیں کر سکتی، انہوں نے ماضی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ ہر انسان خطائیں کرتا ہے، اور یہاں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو گناہوں سے پاک ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو جلد توبہ کرنے والے ہیں۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، آپ کو معلوم نہیں تھا، انجانے میں ہو گیا۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ بڑا رحیم ہے، فوراً اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ بس اس کو پکارنے کی دیر ہے، آپ بھی اس کو پکاریں، وہ آپ کی پکار سنے گا۔ اور مایوس بالکل بھی نہیں ہونا اپنے رب کی رحمت سے۔ آپ سے اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اس کی طرف رجوع کریں، وہ معاف کر دے گا۔ ابلیس کی باتوں میں آ کر خود کو نا امیدی کی طرف مائل نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ آپ کو اپنی رحمت کا یقین دلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو،
بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ الزمر 53۔ اپنے اللہ سے کبھی رخ نہیں پھیرنا، وہ ہر بار آپ کی غلطی کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک بات اور بتاؤں کہ جو گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کی زندگی سے ہو کر آیا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اس دلدل سے وہ نکل کر اپنے رب کی رحمت میں آیا ہے، اس لیے وہ پھر نیک کام زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ مومنین تو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا رنگ مل جائے تو اس کی قدر کرنی ہے، اس رنگ میں خود کو رنگ لینا ہے، اسے خستہ حالی کا شکار نہیں کرنا۔ جب کبھی بھی آپ کو ابلیس گناہ کی طرف مائل کرے یا غلط سوچ دل میں ڈالے تو آپ اس وقت سوچیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے۔ اگر وہ آپ کو ورگلائے کہ سب تمہارے خلاف ہیں، یہ بہت مشکل ہے، کیسے ساری زندگی کرو گی، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، ابدی زندگی تو آخرت کی ہے جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ اگر وہاں جنت میں جائیں گے تو تب ہی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 7 اور 8۔ سبحان اللہ، جب اللہ اتنی ساری بشارتیں دے رہا ہے تو ہم ان سب نعمتوں کو پانے کے لیے تھوڑی سی مشقت برداشت نہیں کر سکتے کیا؟ اس سے بڑھ کر اس شخص کے لیے اور خوش نصیبی کیا ہوگی جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے مخلوق میں سے بہترین ہوں اور اپنے رب کی رضا کو اپنا مطلوب بنائیں۔ اور اگر کبھی اس راستے میں آنے والی مشکلات پریشان کریں یا آپ ہمت ہارنے لگیں تو یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے دل کی کیفیات سے بخوبی واقف ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، بس آپ کو اس کی راہ میں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کے لیے اپنوں کے تلخ لہجے برداشت کر رہی ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہی ہیں، اس پر آپ غمگین ہو جاتی ہیں، مایوسی چھانے لگتی ہے۔ وہ ان تمام کیفیات سے باخبر ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کون جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الملک میں فرماتا ہے، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریک کی جانتا خبردار۔ الملک آیت نمبر 13 to 14۔ لہٰذا اپنے رب کے قدیر ہونے پر بھروسہ رکھیں، وہ ہر شے پر قادر ہے، آپ کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، بس آپ نے صبر کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے، منزل آپ کے سامنے ہے، اس جنت تک رسائی حاصل کرنی ہے جسے اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے صلہ میں دیے گئے، جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ ٹھٹر سخت سردی، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے ہوں گے۔ الدہر آیت 13 to 14۔
اللہ اکبر کبیرہ! کتنا حسین منظر ہوگا جب آپ کو اللہ کی طرف سے انعامات سے نوازا جائے گا۔ آج اللہ کی محبت میں تھوڑی گرمی برداشت کر لیں، روز قیامت اللہ آپ کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جہاں نہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سخت سردی، بس آپ ہوں گے اور آپ کی راحتیں اور آپ کا اللہ۔ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو آج اللہ کے حکم پر سمعنا و اطعنا کرنا ہوگا، تبھی کل کو اس قابل ہو سکیں گی کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں اور آپ کے چہرے روشن ہوں۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اب ہم نے شرعی پردہ کر لیا ہے تو رشتے کا مسئلہ ہوگا، کون شادی کرے گا یا کون پسند کرے گا ہمیں؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ جس رب کے حکم پر لبیک کہہ رہی ہیں وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ لمحہ لمحہ آپ کا ساتھ دے گا۔ آپ کو جو لگتا ہے کہ آپ اللہ کا حکم مانیں گی اور آپ کو رشتے میں مسئلہ ہوگا تو ایسا سوچنا چھوڑ دیں۔ جب آپ اللہ کی مان رہی ہیں تو محافظ آپ کا قادر مطلق ہے، اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں پردے میں کون پسند کرے گا یا قبول کرے گا، تو انہیں کہیں وہی پسند کرے گا جو میرے اللہ اور اس کے احکامات کو پسند اور سچے دل سے قبول کرتا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو سب میں سے چنا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کو کوئی عام انسان عطا کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آپ کو آپ جیسا ہی عطا کرے گا۔ جو آپ کو صرف اس بات پر ریجیکٹ کرتے ہیں کہ آپ پردہ کرتی ہیں، تو جان لیں وہ رشتہ کبھی بھی آپ کے لیے خیر کا باعث نہیں بن سکتا جو اللہ کے حکم سے تجاوز کرنے کا کہے۔ ایسے میں آپ پریشان مت ہوا کریں کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے جو ریجیکٹ کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ آپ ان کے حصے میں آئیں، کیونکہ آپ خاص ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے بھی کوئی خاص رکھا ہوگا۔ اس پر توکل رکھیں، کیونکہ اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے، گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے، اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے۔ وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ نور۔ اللہ نے آپ کو چن کر ستھرا کر لیا ہے تو آپ کو پاکیزہ مرد ہی عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کی ہر بات سچی ہے۔ بس آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، جیسا گمان ہوگا اللہ ویسا ہی عطا کرے گا آپ کو۔ پاکیزہ عورتوں کے لیے اللہ نے پاکیزہ مرد رکھے ہیں۔ اللہ آپ کو بہترین وقت پر بہترین سے نوازے گا، انشاءاللہ۔ پرسکون رہیں۔ یہاں ایک بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پردے کا مقصد کیا ہے۔ پردے کا مقصد آپ کی خوبصورتی کو چھپانا ہے، نہ کہ مزید خوبصورت کر کے دکھانا۔ اب آج کل لڑکیاں جیسے حجاب کرتی ہیں وہ اس انداز سے ہوتا کہ آپ کو مزید اٹریکٹیو کرتا ہے، یا پردے کا مقصد نہیں ہے۔ پردہ آپ کی زینت کو چھپاتا ہے، جیسے آج کل لڑکیاں اسٹائلش عبایا پہنتی ہیں اور اوپر لیئرز والا اسکارف یا اس طرح سے نقاب کرتی ہیں کہ ان کی اپر باڈی کور نہیں ہو رہی ہوتی، محض نام کا نقاب ہوتا ہے جو ان کو مزید خوبصورت بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی زینت چھپانے کا کہا ہے، مزید نکھار کر دکھانے کا نہیں کہا۔ جب آپ ایسے عبایا اور نقاب کرتی ہیں کہ آپ کا سینہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، آپ نے اپنے شولڈرز کے اوپر سے اس کو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بمشکل آپ کی گردن اور ہاف سینے پر آتا ہے۔ یہ آپ کو جاذب نظر بناتا ہے، اس سے آپ مزید اٹریکٹیو لگتی ہیں اور نہ محرم کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ سب آپ سے آپ کا نفس کروا رہا ہوتا ہے۔
آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ اللہ کے حکم مان رہی ہیں، لیکن دراصل آپ اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کر رہی ہوتی ہیں، اور نفس سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟ الفرقان۔ استغفر اللہ۔ کیا آپ ان میں سے ہونا چاہتی ہیں جنہوں نے اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لیا؟